تو فرمایا کہ اسے بھیج رہا ہوں کہ جو رفتار میں، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، اخلاق میں، خلق میں، خلق میں شبیہ مصطفیٰ ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ کسی کی صورت کسی سے مل جائے، یہ بھی ایک حسن ہے بہرحال، لیکن کل کمال یہ ہے کہ انسان کا اخلاق بھی ویسا ہی ہو جائے۔ یہ حضرت علی اکبر کا درجہ ہے اور ان کا مقام۔ اور دیکھیں بعض علماء و ذاکرین بیان کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ محبت تھی نبی کریم سے امام حسین علیہ السلام کو، اتنی محبت تھی کہ اپنی دعاؤں میں اگر حسین نے کچھ مانگا ہے تو علی اکبر کو مانگا ہے۔ جتنی محبت ہے، جتنی محبت امام حسین کو ہے کسی کو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مقتل یہ لکھتا ہے کہ بعض ایسے لاشیں ہیں، جنازے ہیں جن پر جب پہنچے ہیں سید الشہداء تو بلند آواز سے گریا، ان میں سے ایک گھڑیل جوان کا لاش ہے۔ میں آرام سے بیان کروں گا، آپ بھی اس ذہن میں کربلا کے اس منظر کو لے کر آئے، ذرا سا تصور کیجئے کہ 18 برس کا گھڑیل جوان جب امام حسین نے بھیجا ہوگا، کتنی محبت تھی۔ جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ولادت کے بعد بی بی ام لیلہ جو مادر گرامی ہے، انہوں نے دیکھا کہ رات کے پہر کسی نے علی اکبر پہ سایہ کیا ہوا، بہت محبت ہے علی اکبر سے۔ ایک مرتبہ آواز دی، کون ہے جس نے میرے اکبر پہ سایہ کیا ہوا؟ ایک آواز آئی، ام لیلہ آہستہ بولو، میں اکبر کا باپ حسین۔ اتنی محبت ہے کہ رات کے پہر علی اکبر کے گہوارے کے پاس آ رہے ہیں، اور وہ زیارت رسول خدا جو مجسم ہو چکی ہے چہرہ اطہر حضرت علی اکبر ہے، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اتنی محبت تھی، اور جو باپ کی نگاہ میں ایسا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا۔ یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ جب کوفہ و شام کے بازاروں میں نو کے نیزہ پر علی اکبر کا سر آیا تو شام کی عورتوں نے کہا، ایسا حسین جوان، اللہ کرے کہ اس کی ماں اس سے پہلے مر گئی ہو۔ ایک مرتبہ پیچھے سے ایک بی بی نے آواز دی، اکبر کی ماں میں موجود ہو زندہ، ہماری جانیں قربان ہو جائیں کربلا کی ماں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب شب عاشور آئی تو ماں نے علی اکبر کو سامنے بٹھایا، تیار کیا اور کہا، کل کربلا کے میدان میں تمہیں بنی ہاشم میں سب سے پہلے قربانی پیش کرنی ہے، میری طرف سے قربانی پیش کرنی ہے، میرے مولا و آقا اور میرے شوہر نامدار سید الشہداء امام حسین پر قربانی پیش کرنی ہے۔ عزادارو جانتے ہیں جب عاشور کا دن آیا تو خود امام حسین نے بلایا، تقدم ولدی، اے میرے بیٹے علی اکبر آؤ، اور خود میدان میں بھیجا، مگر کس انداز میں کہ شبیہ مصطفیٰ بنایا، سر پہ رسول خدا کا امامہ، لباس رسول خدا کا، مکمل شبیہ مصطفیٰ بنا کر جب بھیجا تو کہا، تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی، سیرت میں بھی، رفتار میں بھی، کردار میں بھی شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین پر کتنا گرا ہے، اب تک امام حسین نے بد دعا نہیں دی مگر یہاں بد دعا دی۔ مولا نے فرمایا، پروردگارا عمر سعد کی نسل کو ویسے منقطع فرما جیسے اس نے میری نسل کو منقطع کر دیا۔ بہت سخت ہے امام حسین پر۔ اور اب جب روانہ ہونے لگے، دشمن گرا بھی کہتا ہے، بیویوں کے خیمے سے جب باہر نکلنے لگے، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، بار بار خیمے کا پردہ گرتا ہے، نہیں معلوم کون بیوی ہے، مگر علماء بیان کرتے ہیں کوئی بیوی دامن کو تھامتی ہے۔ عجب نہیں، اگر کوئی بزرگ بیوی ہوتی تو شانے کو یا بازو کو تھامتی، نہیں معلوم شاید یہ ننھی سکینہ ہو تو بھائی کے دامن کو تھام کے کہتی ہے، اے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، مجھے پوری جنگ نہیں پڑھنی، بس دو جملے مصائب کی اور آپ کی زحمت تمام کر دی۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی اور جوان ہیں بہت تیزی سے گھوڑے کو دوڑایا، مگر ایک مرتبہ ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ علی اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور آواز دیتا جا رہا ہے، محلن محلن یا بنیا، اے بیٹا ذرا آہستہ۔ مڑ کر آئے بابا کی خدمت میں، بابا بھی روانہ کیا
رہا تھا یہ دوبارہ کیوں آ گئے؟ کاش تمہارا اکبر کو تم نے ایسا کریے جوان ہوتا جب اسے مرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ میں تم سے سوال کرتا بوڑھے باپ کے دل میں کیا گزرتی ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ علی اکبر آئے میدان میں مگر حکم ہے یہ امام کا کہ آہستہ اس طرح سے کہ میری نگاہوں کے سامنے رہو۔ یہی وجہ ہے کہ علی اکبر جب زین سے زمین پر آئے ہر ایک نے مدد کو بلایا مگر علی اکبر نے مدد کو نہیں بلایا، دور سے سلام کیا، یا عبد علیکہ منی السلام، اے بابا بیٹے کا سلام آخر لیجئے۔ اور جانتے ہیں جب علی اکبر دشمن کی فوج کی طرف بڑھے تھے اس انداز میں کہ کسی نے تیر مارا کسی نے تلوار چلائی، جملہ مقتل کا یہ ہے فَقَطَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ، علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جیسے ہی سلام آخر سنا ایک مرتبہ سید الشہداء گرتے پڑتے اپنے